واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. قال امام حسین بن علی علیہ السلام: انا للہ وانا الیہ راجعون وعلى الاسلام السلام اذا بلیت الامة براع مثل یزید. ولقد سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول: الخلافة محرمة على آل ابی سفیان فإذا رأيتم معاوية على منبر فابقروا بدناه وقد رآه أهل المدينة على المنبر فلم يبقروا فابتلاهم الله بيزيد الفاسق. صلوات اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. امام حسین علیہ السلام کا سفر کربلا مدینہ سے الوداعی روانگی، مدینہ سے نکلنے کا معاملات جب حاکم شام امیر شام اپنے انجام کو پہنچ گیا، اس کے بعد اس کے ناخلف بیٹے نے اقتدار اور منصب سنبھال لیا اور مختلف علاقے کے گورنروں کو اپنی بیعت اور اپنی اطاعت کے لیے خطوط لکھے، اور اس میں جو سب سے اہمیت کا خط تھا وہ والی مدینہ کو لکھا، اور اس میں خصوصی طور پر جس بیعت کی شدت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اطاعت، وہ امام حسین ابن علی تھے. اور یہ معاملات کہ طاغوت اور فاسق منبر رسول خدا پہ کیسے پہنچ گئے، یہ یکدم نہیں ہوا، آہستہ آہستہ امت اس میں مبتلا ہوتی گئی. اور جب امت نے دین سے لا تعلقی چھوڑ دی، دین سے لا تعلقی اختیار کر لی، اہمیت دین ترک کر دی، اور دین میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جب ختم ہو گیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا حاکم یزید جیسے انسان بن گیا. یزید کی حکومت بھی یکدم وجود میں نہیں آئی، اس کے پیچھے بھی ایک پورا پری پلاننگ، ایک وقت گزرا ہے اس میں. اور جس بندے نے سب سے پہلے یہ رائے حل اور مشورہ پیش کیا امیر شام کو، وہ روایت میں کہ 45 ہجری میں، ابھی دور امام حسن کے زمانے میں، ایک شخص تھا اور صحابی رسول خدا میں سے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جن لوگوں نے در زارا پہ آ کے حملہ کیا، اس میں یہ شخص بھی شامل تھا، اور اس کا نام تھا مغیرہ بن شعبہ عین کے ساتھ. مغیرہ صحابی رسول بھی تھا اور دشمن علی بھی تھا. عداوت آل محمد، آل ابو تراب اس کے دل میں تھی. اور جیسے کہ عرض کیا کہ جو لشکر جناب زہرا پہ آ کے حملہ ور ہوا، اس میں یہ بھی پیش تھا.
مختلف ادوار میں اس نے حکومتوں میں مختلف عہدوں پہ رہا ہے، گورنری پہ، اور جو سب سے زیادہ اس نے کمانڈ سنبھالی ہے، جو حکومت کی ہے، وہ کوفہ کی گورنری تھی۔ اپنی وفات تک، اپنی ہلاکت تک 50 ہجری تک یہ شخص کوفے کا والی رہا ہے۔ اور ایک زمانے میں جب حاکم شام کی طرف سے جب یہ کوفہ کا والی تھا اور ضعیف العمر بھی تھا، تو امیر شام نے اس کو معزول کر کے اپنے کزن سعید کو خلیفہ جب بنا، حاکم بنانا چاہا، گورنر، تو اس کو یہ اچھا نہیں لگا۔ احکامات جاری ہو چکے تھے اور اس نے ایک منصوبہ تیار کیا اور اس منصوبے کو اپنے عزیز قریب ترین لوگوں کے ساتھ پیش کیا اور کہا کہ اگر میں آج اپنی حکومت امارت کوفہ کی گورنری نہیں بچا سکا تو پھر کبھی نہیں بچا پاؤں گا۔ اور ایک اس منصوبے کے تحت جا کے سب سے پہلے اس نے یزید سے ملاقات کی، شام گیا، شام میں اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھ کے منصوبے کو فائنل کیا اور پھر یزید سے ملا گیا۔ یزید کو اس نے رغبت دلائی، ابھارا، اس کو شوق دلایا اور اس کو احساس دلایا کہ تیرے والد کے بعد خلافت پہ تجھے بیٹھنا چاہیے۔ اس سے اس انداز میں بات کی، مثلا اس کو کہا کہ اصحاب رسول سب دنیا سے وفات پا چکے ہیں، جو معتبر لوگ تھے، اور اس وقت اگر ملت میں ذہین، فطین، لائق ترین شخص جو امت کو تمہارے باپ کے بعد یکجا کر سکتا ہے، نظام اسلامی چلا سکتا ہے، وہ تو ہے۔ اور مجھے عجب ہوتا ہے، حیرانی ہوتی ہے کہ تیرے والد اس معاملے میں کوئی حرکت نہیں کر رہے، تیرے بارے میں کوئی ان کے پاس پلاننگ نہیں ہے کہ اگر وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا ہونا چاہیے۔ تو اس نے سوال کیا کہ آیا میں خلیفہ بن سکتا ہوں؟ اس نے کہا کیوں نہیں بن سکتے آپ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یزید فوراً اپنے باپ سے ملا اور آ کے اس کو یہ بات بتائی کہ مغیرہ نے یہ بات کی ہے، وہ شام آیا ہوا ہے اور یہ منصوبہ اس نے مجھے بتایا ہے۔ امیر شام نے مغیرہ کو دربار میں طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ یہ جو تم نے منصوبہ پیش کیا واقعی ایسا ہے؟ تو اس نے حامی بھری، اس نے کہا جی بالکل میں نے کہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اس راہ کو کیسے ہموار کیا جا سکتا ہے؟ امیر شام نے پوچھا تو مغیرہ نے کہا کہ کوفے والوں کی ذمہ داری مجھ پہ چھوڑ دیں، کوفے سے بیعت لینا یہ میرے اوپر چھوڑ دیں، اور بصرے کو زیاد سنبھال لے گا۔ زیاد ابن ابی، یعنی زیاد اپنے باپ کا بیٹا جس کا کوئی باپ نہیں تھا، اور اس کو معاویہ نے اپنا بھائی قرار دیا تھا اور اس پہ احتجاج بھی کیا تھا کچھ لوگوں نے کہ یہ اس کا تو کوئی باپ نہیں۔ یہ مشورہ سن کے مغیرہ کا امیر شام کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی مستقبل کے لیے، اور مغیرہ کا اپنا پلان بھی کام کر گیا۔ امیر شام نے فوراً اس کو کہا کہ تو واپس جا، اپنی حکومت کو سنبھال اور وہاں ماحول کو سازگار کرو، میدان سازی کرو، اور میں پھر آپ کو اگلے حالات بتاؤں گا جو واقعات پیش آئیں گے۔ جب مغیرہ دربار سے باہر نکلا اور ساتھیوں نے پوچھا کیا معاملہ پیش آیا، تو بڑی فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے
معاویہ کا پاؤں ایسی رکاب میں پھنسا دیا ہے کہ اب ساری زندگی اس میں پھنسا رہے گا، اور امت اور اس کے چکر میں ایسی پھنس جائے گی کہ اب یہ کبھی اس سے نکل نہیں سکے گا، اور میری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فوراً واپس آیا، آ کے کوفہ میں جو اپنے ہم خیال لوگ تھے 15-20 افراد کو تیار کیا، اپنے بیٹے کو ان کا سربراہ بنا کے بھیجا، اور ان کو یہاں بتایا کہ آپ نے جا کے امیر شام کو اپنی وفاداری کو یقین دلانا ہے۔ اور یہ جب گروہ امیر شام کے پاس پہنچا اور اپنی وفاداریوں کو یقین دلایا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی حمایت میں سمجھ گیا ہوں، ابھی آپ آنے والے وقت کا انتظار کریں، جب کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ ان سرداروں کو جب روانہ کیا تو مغیرہ کے بیٹے سے امیر شام نے پوچھا کہ تیرے باپ نے ان کا دین کتنے پیسوں میں خریدا ہے؟ غور۔ تو اس نے کہا کہ 30,000 دینار میں، میرے باپ نے 30,000 دینار دی ہیں ان لوگوں کو اس کام کے لیے۔ اس نے کہا کہ بہت سستے میں انہوں نے اپنا دین بیچ دیا۔ اس جملے سے یہ سمجھ آتی ہے کہ امیر شام جانتا تھا کہ یزید کی حکومت بے دینی ہے، یا میں خلیفہ الہی نہیں ہوں، یعنی جو شخص میرے آگے آ کے اپنی اطاعت کر رہا ہے 30,000 میں، تو اس نے تو اپنا دین بیچ دیا۔ یہ وہ کردار ہیں، یہ وہ شخص تھا جس نے بیج ڈالا تھا آمادگی کے لیے، اور پھر آگے اس پہ کام ہوتا رہا۔ جیسے آپ کو خطبے سنائے ہیں کہ ملاقاتیں، پھر سیاسی ملاقاتیں شروع ہو گئی، دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اس نے باقاعدہ طور پر۔ امام حسین علیہ السلام جب والی مدینہ سے یہ ملاقات ہوئی جو آپ کو بتائی کل، اور اس میں جب تکرار ہو گئی اور امام نے اس کو بتایا کہ مجھ جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا کسی صورت بھی، دو ٹوک طور پہ فیصلہ فرما دیا۔ اور یہ تکرار جس شخص کی وجہ سے بڑھی، اس کا نام مروان ہے۔ جیسے کہ آپ نے کل سنا کہ مروان نے لقمہ دیا تھا کہ اے ولید، کسی بھی صورت میں حسین کو ابھی یہاں سے نہ جانے دو، اگر یہ ابھی تمہارے ہاتھ سے نکل گئے پھر کبھی تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، اور تو پھر وہ کچھ دیکھے گا جو تجھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس میں امام علیہ السلام نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ یزید شارب خمر ہے، شرابی ہے، فاسق فاجر ہے، پاکیزہ لوگوں کے نفوس کا قاتل ہے، اور مجھ جیسا شخص جو میری شخصیت ہے، میں امام وقت ہوں، کبھی بھی اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ یہ دو ٹوک باز ہے کہ جب وہاں سے روانہ ہوئے اور اس کے بعد روایت میں جو ہمارے یہاں خطبہ یا ذاکرین پڑھتے ہیں وہ یہ پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد امام نے مدینہ چھوڑ دیا، جبکہ جو تاریخ ہے اس میں جو ذکر ہے کہ امام کتنے دن اور مدینے میں رہے اس رات کے بعد، جس رات یہ دربار میں واقعہ پیش آیا، یہ تاریخی پس منظر لازمی، کیونکہ ہم عزادار امام حسین ہیں اور شیعہ امام علی ابن ابی طالب ہیں، تو ہمیں حقائق کربلا و حقیقت تاریخ لازمی معلوم ہونی چاہیے، روایتی مجلس سے ہٹ کے۔ یہ بھی جو مزاج بنا ہوا ہے مجالس کا، اور جو مجالس کا مزاج بنا ہے، انہوں نے ایسا اثر چھوڑا ہے امت کے اوپر کہ جو حقیقت ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اور علامہ اقبال نے وہ کہا ہے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی اور امت روایات میں کھو گئی۔ حقیقت خرافات میں، اور سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ مذہب تشیع میں خرافات آ گئی ہیں، یہ بہت مشکل ہے کیونکہ دشمن بیدار ہے، کام کر رہا ہے۔ جیسے کہ ابھی گزشتہ سال کوئی پوسٹ دیکھی کسی علاقے کی ادھر کہ باقاعدہ طور پہ وہاں کے بانی نے، اس علاقے کے صاحب ثروت آدمی نے 15-20
کاریں منگوا کے ان کو جیسے دولہے کی کار سجاتے ہیں، کار سجا کے بارات علی اکبر نکالی، جناب علی اکبر کی بارات نکالی، اور کچھ جگہوں پہ باقاعدہ دلہن کا انتظام کیا گیا، جناب قاسم کی شادیاں کرواتے ہیں، مہندیاں نکالتے ہیں۔ یہ خرافات ہیں، مقصد سے دوری ہے۔ جو عمل جناب علی اکبر نے کربلا میں کیا وہ نہیں تکرار کرتے، جبکہ اپنا عمل اہل بیت پہ مسلط کرتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، اور بیدار مومنین اس کام کو کر سکتے ہیں۔ جیسے گزشتہ سال ایک ذاکر نے جب غلط روایت ممبر سے پڑھی تو بانی مجلس و ممبر نے فوراً آ کے اس کو روک لیا، کہا کہ یہ مطالعہ کر کے آیا کرو، یہ روایت ہی نہیں ہے کربلا میں یہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بہت ناجائز کیا ہے۔ تو امر بالمعروف واجب ہے عزیزان، یہ جس کو ابھی توضیح المسائل میں 8ویں نمبر پر بھیج دیا ہے، یہ امام حسین نے پہلے نمبر پہ رکھا ہے اس کو۔ ہمارے ہاں جو احکام کی ترتیب ہے وہ یہ ہے، فروع دین کی نماز، روزہ، روزے کے بعد پھر ترتیب پریشانی ہو جاتی ہے کہ روزے کے بعد کیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں روزے کے بعد حج ہے۔ میں نے ایک درس کے اندر جو بچوں کو پڑھاتا ہوں تو وہاں میں نے ترتیب ایسے لکھی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس اور حج۔ ہمارے ایک دوست ہے، انہوں نے کہا آغا صاحب آپ نے تو فروع دین الٹے کر دیے۔ کیا کیوں؟ انہوں نے کہا نماز کے بعد حج آتا ہے۔ میں نے کہا کہ قرآن میں جتنے مقامات پہ نماز کا ذکر ہے اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ بغیر زکوٰۃ ادا کیے ہوئے مال کے، بغیر خمس نکالے ہوئے مال کے حج کر کے آ جاتے ہو، تبھی تو حج روحانی حج نہیں ہے، وہ ابراہیمی حج نہیں ہے، وہ حسینی حج نہیں ہوتا۔ اور حج کے بعد پھر جہاد ہے، جہاد کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو جو حالات چل رہے ہیں، پتہ لگا ہے کہ اب یونائٹڈ نیشن کی فوج پاکستان آ رہی ہے، جو رئیسی غیرت ہے اس کو بھی ختم کرنے، اور اس کے بعد پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جس کو امام حسین نے کہا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ اور توجہ کی بات یہ کہ اس معاشرے میں نمازیں پڑھی جا رہی تھیں، سب نمازی تھے، روزے رکھتے تھے، زکاتیں نکال رہے تھے، خمس نکالتے تھے، اور جب امام حسین مکہ سے نکلے سارے حج کرنے جا رہے تھے۔ تو معاشرہ دیندار معاشرہ تھا، اپنے خیال میں عبادت گزار تھا، ثواب جانے نہیں دے رہے تھے کسی صورت میں۔ لیکن جو معاشرے کو ضرورت ہے وہ ذمہ دار افراد کی ضرورت ہے، ایسے مومنین بیدار۔ یہ لطف خداوندی ہے کہ آپ لوگ صبح فجر کے بعد اس وقت یہاں پہ زحمت کر کے ذکر امام حسین سننے ہیں۔ عبادت کے اوپر عبادت ہے، نور علی نور ہے، نماز گزار ہیں، پھر عزاداران امام حسین ہیں، امام حسین کا ذکر سنتے ہیں۔ لیکن یہ ذکر اگر درست سمت میں لے جائے پھر اس کا مزہ ہے۔ یہاں سے عزادار باہر نکلے اور ذمہ دار بن کے نکلے، کوئی ذہن میں بات لے کے نکلے کوئی ایسی۔ امام حسین علیہ السلام روایت میں ہے کہ کیونکہ روایت بنتی نہیں ہے، جو خطیب بنتے ہیں بھی اسی رات امام حسین روایت میں ہے۔ علامہ مجلسی نے ایک دو روایتیں لکھی ہیں، جو ایک روایت لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ولید نے یزید کو خط لکھا کہ امام حسین بیعت نہیں کر رہے، اور ادھر سے یزید کا جواب آ گیا کہ اما بعد فإن الحسین ابن علی لیس خلافت ولا بیعت۔ اس نے لکھا کہ حسین ابن علی تمہاری خلافت اور بیعت کو تسلیم نہیں کر رہے، اور مجھے اس امر میں آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ تو جواب میں یزید نے لکھا کہ مجھے خط کا جواب جلدی دو اس کا، اور بتاؤ کہ کس نے میری اطاعت قبول کیا اور کون خارجی ہے، خارج اطاعت سے۔
اور خط کے جواب کے ساتھ حسین ابن علی کا سر بھیج دے۔ یہ ایک روایت علامہ مجلسی کی ہے، اور یہ قبول کرنا اس لیے اس میں قباحت ہے کہ وہ مدینے اور دمشق میں بہت فاصلہ ہے، ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر آج کے زمانے میں کہیں تو ایئر بائی ایئر آیا جا سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں جب گھوڑوں کا سفر تھا تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ جو ولید نے خط لکھا تھا یزید کو، اور جب یزید کا جواب آیا اس وقت امام حسین مدینہ چھوڑ چکے تھے، لیکن کتنے دن مزید رہے، کتنی راتیں اور گزاری۔ جو مستند تاریخیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ 2 راتیں اور گزاری امام حسین، اس رات کے علاوہ 2 راتیں، کوئی کہتے ہیں کہ اس رات کے علاوہ 1 رات، کل 2 راتیں گزاری، اور کوئی کہتے ہیں کہ کل 3 راتیں گزاری۔ روایت میں یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس دورانیے میں 2 دفعہ قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے، اور کچھ روایت میں ہے کہ تیسری دفعہ بھی گئے، جب آخری دفعہ مدینہ سے نکلے تیسری دفعہ پھر رسول اللہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ تو جب امام حسین علیہ السلام جو پہلی رات تھی، امام حسین علیہ السلام جب والی مدینہ کے دربار سے واپس آئے تو اس کے بعد اپنے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گئے، اور وہاں رسول اللہ کی قبر کو خطاب کر کے فرمایا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، انا الحسین ابن فاطمہ، میں اے رسول اللہ آپ پہ میرا سلام ہوں، میں فرزند فاطمہ ہوں، فرحک وابن فرحتک، آپ کے بیٹی کا بیٹا ہوں اور آپ کا وہ نواسا ہوں جس کو امت نے چھوڑ دیا۔ یا نبی اللہ، آپ ان پر گواہ رہیں کہ انہوں نے مجھے پست کر دیا ہے، اور ان لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا اور میری حفاظت نہیں کی، اور یہ آپ کی خدمت میں میری شکایت ہے آپ کی امت کی۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے نوافل ادا کیے، اور ولید نے، یہاں روایت آتی ہے اس رات کے بارے میں، اگلی رات کے بارے میں، والی مدینہ نے اپنے جاسوس مخبر کے ذریعے معلومات کرائیں کہ جا کے معلوم کرو کہ حسین ابن علی مدینہ میں موجود ہیں یا چلے گئے، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر نے اسی رات مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ جب معلومات کرائیں وہ نہیں ملا، عبداللہ ابن زبیر اسی رات روانہ ہو گیا تھا، اور امام حسین مدینہ میں ہی تھے۔ مخبر نے جا کے، سیکیورٹی افسر نے جا کے بتایا، وہ آیا امام حسین کے گھر میں، معلومات کی دائیں بائیں سے، پتہ لگا کہ امام حسین گھر نہیں ہیں۔ اس نے جا کے بتایا کہ امام حسین اپنے گھر نہیں ہیں۔ یہاں روایت میں ہے کہ اس نے بلند آواز سے کہا الحمدللہ، شکر اللہ کا کہ وہ امام حسین مدینہ سے چلے گئے ہیں اور میں خون ریزی سے بچ گیا۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ ولید حالانکہ دشمن کے میدان میں مخالف ہے، لیکن آخر تک امام حسین کے ساتھ مزاحمت سے بچنا چاہتا ہے، اور مروان کو بھی اس نے کہا کہ وہ شخص دنیا و آخرت میں خسارے میں رہے گا جو اپنے ہاتھ حسین کے خون سے رکھے گا۔ آخر تک بچنا چاہ رہا تھا، لیکن صبح صادق کے وقت امام حسین اپنے گھر تشریف لے گئے، اور یہ جو اگلا دن آیا اس دن ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ آپ لوگ سست نہ ہو اس لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اسی دن صبح یا دن کے ابتدائی حصے میں امام حسین علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور چاہتے تھے کہ میں معلومات کروں کیا حالات چل رہے ہیں، علاقے کی صورتحال کیا ہے۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے گھر سے باہر نکلے تو اثناء راہ میں مروان سے ملاقات ہو گئی۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو خطبہ پڑھا ہے شروع میں، یہ اسی کے ساتھ گفتگو میں تھا۔ مروان نے جب امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو رو کر کہا کہ
ذرا رکیں، میری بات سنیں، میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور نصیحت باادب انداز میں نہیں کی، آمرانہ انداز میں کی، کیونکہ اس سے پہلے والی مدینہ بھی تھا، حاکم مدینہ بھی تھا، بے ادب بھی تھا، گستاخ بھی تھا، اور یہ آگے آپ سنیں گے، میں جو بھی کلام پڑھوں گا امام کا، یہ وہ شخص تھا، اس لیے کہ تاریخی لوگ جب تک ان کو کھولیں نہیں ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ مروان کیوں اتنا انٹرفیئر کر رہا تھا اس کام میں۔ جیسے حاکم ولید تھا تو مروان وہاں مثبت کردار ادا کر رہا تھا، وزنی کردار تھا مروان کا، ہمارے جوانوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ مروان وہ شخص ہے کہ جس کے باپ کو رسول اللہ نے مدینہ سے جلا وطن کیا تھا، یہ اس کے باپ نے گستاخی کی تھی رسول اللہ کے ساتھ اور خیانت کی تھی، رسول اللہ کے راز جا کے دشمنوں کو بتائے تھے، جس کے اوپر رسول اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کو نکال دیا جائے مدینہ سے، کبھی موڑ کے اس کو یہاں داخل نہیں ہونے دینا۔ اور روایت میں کہ ایک دن یہی شخص یہ حکم، اس مروان کا باپ حکم، یہ گزر رہا تھا، رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے تو رسول اللہ نے اس کی طرف اشارہ کر کہا کہ اس کے سلب سے ایک ایسا خبیث پیدا ہوگا جو میری امت کو مشکلات میں ڈالے گا، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ اور یہ مروان وہ شخص ہے کہ جس نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو امام رسول اللہ کے ساتھ دفن نہیں ہونے دیا، سازش کی، اور تیر چلوانے والوں میں یہ شخص شامل تھا۔ اور امام حسین کے ساتھ تو آپ نے مجادلہ سنا جو کل میں نے عرض کیا میں دربار ولید میں، ایسا شخص تھا اور بغض رکھتا تھا اہل بیت کو، بنی امیہ سے تھا، دشمن آل ابو تراب تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور میری نصیحت کو سنیں غور سے آپ، اس میں آپ کا دین اور دنیا کا دونوں کا فائدہ ہے۔ امام حسین کو نصیحت کر رہا ہے۔ امام حسین نے کہا سناؤ وہ کون سی نصیحت ہے جس میں تم اتنا فائدہ بتا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ کا فائدہ اس میں ہی ہے دنیا کا اور دین کا کہ یزید کی بیعت کر لیں، یزید کی بیعت کرنے، اس میں آپ کا بھلا ہوگا۔ اس کے جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، آیت استرجاع پڑھی اور کہا کہ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ، ایسے اسلام پہ سلام ہے، ایسے اسلام کا خدا حافظ، ایسے اسلام پہ فاتحہ پڑھ دینی چاہیے۔ کون سا؟ اذا بلیت الامت برائن مثل یزید، ایسے اسلام پہ خدا حافظ، ایسا اسلام ختم کہ جس اسلام کا حاکم، جس اسلام کا سربراہ، جس اسلام کا رہبر امت یزید کو بنا لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَلَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّي رسول اللہ، کہ میں نے اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں یقول الخلافۃ محرمۃ علی آل ابی سفیان، مروان سے کہہ رہے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ خلافت آل ابی سفیان پہ حرام ہے۔ اب یہ جو جملہ آگے ہے تو تاریخ میں اس لیے مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے لیکن کوئی اس کا ڈر خوف نہیں ہے، کیونکہ تاریخ پڑھنا ہمارا فرض ہے، اور ہمارے یہاں صاحب عزت و تکریم وہی ہے جو اطاعت رسول میں رہا، اطاعت اہل بیت میں رہا، جس نے اہل بیت کے ساتھ جنگ کی، جس نے امام علی پہ لعنتیں کرائیں، گالیاں نکلوائیں، اور رسول اللہ کے صحابیوں کو قتل اور شہید کیا، اور امام حسن کو شہید کروایا۔ ہمارے لیے وہ انسان کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کوئی عزت اور تکریم رہتا، بلکہ ہم اس کو دشمن دین خدا کہتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہم پہ اس کو مسلط کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی ناجائز اولاد جو ابھی ناسمی پاکستان میں موجود ہے، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات کہ
کوئی سنی ایسا نہیں ہے، بڑے بڑے سنی علماء سے سنا ہے، مصر کے علماء سے سنا ہے، وہ کوئی اس کی فضیلت کے قائل نہیں ہے، لیکن یہ جو اس کی ناجائز اولاد ابھی پاکستان میں موجود ہے، جو اب رسول اللہ کی نعتوں کی بجائے اس کے نام کی نعتیں بنانا شروع کر دیں۔ امام نے فرمایا اے مروان سن لے، رسول اللہ نے فرمایا کہ خلافت آل ابی سفیان پہ حرام ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ عَلَى مِنبَرِ فَقْرُوا بَدْنَا، اور جب کبھی میرے ممبر پہ معاویہ کو دیکھو اس کو قتل کر دو، اس کا شکم چاک کر دو۔ یہ روایت مستند ہے، عاصم کوفی میں اور بڑے بڑے علماء نے لکھی ہے، اور کلام امام حسین ہمارا ذاتی کلام نہیں ہے۔ آل ابی سفیان پہ حرام ہے، اور جب بھی اس کو میرے ممبر پہ دیکھو ہلاک کر دو، اس کو قتل کر دو۔ مروان کو بتا رہے ہیں وَقَدْ رَآوْا أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَلَى مِنبَرِ فَلَمْ يَبْرُوا، اور اہل مدینہ نے اس کو دیکھا میری جد کے ممبر پہ، لیکن یہ کام نہیں کیا، اس کو قتل نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِيَزِيدِ الْفَاسِقِ، اس کے نتیجے میں اللہ نے تم لوگوں کو یزید جیسے فاسق حاکم میں مبتلا کیا۔ یہ خطاب فرمایا جب امام حسین نے، تو آگے سے گستاخی انداز میں جب جواب دیا تو امام نے فرمایا کہ وائے ہو تم پر، وائے ہو، ہلاکت ہو تیری، لعنت ہو تجھ پر کہ تو مجھے یزید کی بیعت کے لیے کہہ رہا ہے جو کہ ایک فاسق ہے۔ اے مروان تو نے ایک بیہودہ لاہ بات کی، لیکن میں تجھے ملامت نہیں کروں گا، میں تجھے ملامت نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو وہی ہے کہ جب تو ابھی اپنے باپ کے صلح میں تھا، حکم ابن ابی العاص کے صلح میں تھا، اس وقت رسول اللہ نے تیرے اوپر لعنت کی تھی، میں تیرے اوپر کیا ملامت تجھے کروں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس پر رسول اللہ جیسی ہستی نے لعنت کی ہو وہی شخص یزید کی بیعت کا مشورہ دے سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور امام حسین نے فرمایا الیک یا عدو اللہ، دور ہو جا، مجھ سے دفع ہو جا اے اللہ کے دشمن، اللہ کے عدو، فإن اہل بیت رسول اللہ والحق فینا، دور ہو جا اے خدا کے دشمن، اللہ کے دشمن، مجھ سے دور ہو جا، اس لیے کہ ہم اہل بیت رسول ہیں اور حق صرف ہمارے لیے ہے، حق ہمارے درمیان ہے، اور صرف ہماری زبانیں حق بولتی ہیں۔ اور میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، دوبارہ فرمایا کہ خلافت آل ابی سفیان پہ حرام ہے، اور میرے بعد اگر تم امیر شام اس کو میرے ممبر پر دیکھو تو اس کا شکم چاک کر دو۔ خدا کی قسم میرے جد کے ممبر پہ اہل مدینہ نے، لوگوں نے اس کو دیکھا اور رسول اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا، وہ کام نہیں کیا، اس لیے اللہ نے ان کو یزید کی حکومت میں مبتلا کیا۔ مروان نے جب یہ جملے سنے تل ملا کے رہ گئے، لال پیلا ہو گیا، غصے سے سخت غضبناک ہوا، اور کہنے لگا کہ اے حسین، جب تک آپ یزید کی بیعت نہیں کریں گے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ آپ جتنے بھی علی کے بیٹے ہو، فرزندان علی، آپ کے دل میں ابو سفیان کا بغض ہے، اور حق یہی بنتا ہے کہ جب آپ ابو سفیان، آل ابو سفیان سے دشمنی کریں گے تو ہم لوگ بھی، آل ابو سفیان بھی آپ سے دشمنی کریں گے۔ امام نے فرمایا وَيْلَكَ يَا مروان إِلَيْكَ عَنِّي، ہلاکت ہو تیرے اوپر ہے مروان، دور ہو جائے یہاں سے، میرے قریب سے۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ رَجِسٌ، تو نجاست کی انتہا ہے، تو بہت بڑی نجاست ہے مروان، تو رجس ہے۔ وَإِنَّا أَهْلُ بَيْتِ الطَّهَارَةِ، اور ہم اہل بیت اہل طہارت ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلوات اللہ۔ اے مروان تو رجس ہے، تو نجاست ہے، اور مجھ سے دور ہو جائے، اس لیے کہ ہم اہل بیت
اہل طہارت ہیں۔ کون ہیں؟ الذین انزل اللہ عز وجل علی نبیہ محمد، ہم وہ صاحبان اطرت ہیں، صاحبان طہارت ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول پر قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات۔ ہم عام مخلوق نہیں، عام لوگ نہیں، ہم صاحب طہارت ہیں، اہل طہارت ہیں۔ تو نجاست ہے، رجس ہے، اور ہم وہ ہیں کہ جس سے اللہ نے رجس اور نجاست کو دور رکھا ہے۔ ابشر یابن زرقا، اے زرقا کے بیٹے، اے فاحشہ عورت کے بیٹے، جو تو رسول اللہ سے ناخوش ہے تو میں تجھے عذاب کی بشارت دیتا ہوں کہ جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو میرے جد رسول اللہ تجھ سے میرے اور یزید کے حق کے بارے میں سوال کریں گے۔ بسم اللہ۔ اے یزید، اس کو غور سے سن لے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کے بعد یہ پورا دن گزارنے کے بعد رات کو دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر تشریف لائے، نوافل ادا کیے، گریہ و زاری کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مناجات کی۔ کہا کہ اللہم ان ھذا قبر نبیک محمد، پروردگارا یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے، وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكَ، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، وَقَدْ حَضَرَنِي مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، اور جو معاملہ میرے ساتھ پیش آ چکا ہے میرے پروردگار تو جانتا ہے۔ اللہم انی احب المعروف وانکر المنکر، اے پروردگارہ میں امر بالمعروف سے محبت کرتا ہوں اور منکرات سے، برائی سے، بدی سے نفرت کرتا ہوں، برائی سے نفرت کرتا ہے اس سے، امر بالمعروف سے محبت کرتے ہیں اس سے عزیزہ۔ وَأَسْأَلُكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِحَقِّ الْقَبْرِ وَمِنْ فِيهِ، پروردگارہ میں تجھے اس قبر اور اس صاحب قبر کی عزت کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہ اخترت لی ما ہوا لک رضا ولرسول رضا، کہ میرے لیے وہی پسند فرما ہے میرے مالک، وہی اختیار فرما جو تیرے رسول کو بھی پسند ہے اور تجھے بھی پسند ہے، میرے لیے وہ اختیار فرما۔ اس دعا کے بعد رسول اللہ کی قبر پر نوافل ادا کیے، گرزہ وزاری میں مشغول رہے، اور اپنا سر مبارک اپنے نانا کی قبر پر رکھ دیا۔ اس عالم میں امام حسین علیہ السلام عالم خواب میں چلے گئے، اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ایسے عالم میں تشریف لا رہے ہیں کہ رسول اللہ کے دائیں طرف، بائیں طرف اور سامنے 7 ملائکہ چل رہے ہیں۔ آپ تشریف لائے اور امام حسین کو اپنے گلے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، اور فرمایا کہ ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پیارے حسین، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم عنقریب میری امت کے ایک گروہ کے ہاتھوں اپنے خون میں نہلائے جاؤ گے، اور تمہیں کرب اور ابتلا کی زمین پر ذبح کر دیا جائے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب تم شدید پیاسے ہوگے اور کوئی تمہیں پانی پلانے والا نہیں ہوگا، اور یہ سب کرنے کے باوجود یہ جو گروہ تجھے شہید کرے گا، تجھے پیاسا رکھے گا، یہ لوگ اس کے باوجود میری شفاعت کے امیدوار ہوں گے، کلمہ پڑھتے ہوں گے میرا اور امیدوار ہوں گے، اور خدا سے دعا کی کہ پروردگارہ قیامت کے دن انہیں میری شفاعت نصیب نہ فرمانا۔ میرے پیارے حسین، تیرے والد، تمہاری والدہ اور تمہارے بھائی میرے پاس آ چکے ہیں، اور یہ سب تمہارے لیے مشتاق ہیں کہ تم بھی ان کے پاس جنت میں آ جاؤ۔ تمہارے لیے جنت میں بہت درجات ہیں، بہت مقامات ہیں، لیکن پہنچ صرف
تم شہادت کے ذریعے سکتے ہو، بسم اللہ ان تک صرف شہادت کے ذریعے پہنچ سکتے ہو۔ امام حسین نے کہا کہ نانا جان میں اس دنیا سے متنفر ہو گیا ہوں اور مجھے اپنے پاس اپنی قبر میں بلا لیں۔ رسول اللہ نے فرمایا بیٹا تمہیں ابھی دنیا میں شہادت کا مرتبہ حاصل کرنا ہے اور اپنے حصے کا عظیم ثواب حاصل کرنا ہے۔ بسم اللہ امام حسین خواب سے بیدار ہوئے اور اپنے گھر آئے اور اپنے خواب والوں کو، خاندان والوں کو اپنے خواب سے آگاہ کیا اور مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ جو آ کے جھوٹے وعدے دیتے ہیں، عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے عزیزاں۔ بے عمل کو کون بخشوائے گا؟ جس نے ساری زندگی راہ امام حسین کی الٹ راہ اختیار کی ہو، راہ امام علی کے مخالف راہ میں ساری زندگی چلتا رہا ہو اور یہ وہم رکھتا ہو، گمان رکھتا ہو کہ قبر میں مولا علی آئیں گے، خیال ہے اس کا۔ امام علی امام حسین انہی کے امام ہیں جو امام علی امام حسین کے ساتھی ہیں۔ اس لیے کہ یہ عرض کروں گا انشاءاللہ شاید اگلے خطبے میں کہ امام حسین نے بنی ہاشم کو اور اہل مدینہ کو یہ ابھی روانگی کے وقت ایک خط لکھا، کہا کہ میں جس راہ پہ جا رہا ہوں جو بھی میرے ساتھ آئے گا وہ شہید ہو جائے گا اور جو میرے ساتھ نہیں آئے گا وہ ذلیل ہو کے مرے گا۔ امام نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ کامیابی اسی کے جو میرے ساتھ چلے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اسی رات کی تاریکی میں دوبارہ اپنی مادر گرامی جناب زہرا کی قبر پر آئے اور امام حسن اپنے بھائی کی قبر پر آئے، نوافل ادا کیے اور اس کے بعد روایت میں ہے کہ جب اپنی والدہ کی قبر پہ تو کہا کہ السلام علیکہ یا اماں، اے میری ماں میرا آپ پر سلام ہو، حسین کا آپ پر سلام ہو، آپ کا حسین آپ سے رخصت لینے آیا ہے، اے میری ماں اب یہ آپ سے آخری ملاقات ہے۔ روایت میں کہ قبر زہرا سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا مظلوم الام والشہید، اے ماں کے مظلوم بیٹے، اے ماں کے شہید بیٹے، اے ماں کے غریب الوطن بیٹے، تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو۔ امام نے شدید گریہ کیا اور پھر اپنے بھائی حسن کے قبر سے الوداع کیا، اور روایت میں ہے کہ جب رات کی تاریکی میں نکلے آخری دفعہ پھر رسول اللہ کے پاس آ کے وداع کیا، آخری سلام کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے زبردستی آپ کے جوار آپ کے قرب سے نکالا جا رہا ہے اور آپ کے اور میرے درمیان جدائی ڈالی جا رہی ہے اور زبردستی مجھ سے یزید کی بیعت لی جا رہی ہے جو کہ ایک شرابی ہے، اگر میں بیعت کر لوں تو کافر ہو جاؤں گا، یہ کفر ہے، بیعت نہیں کر سکتا اور بیعت نہ کروں تو قتل کیا جاؤں گا، اور اب آپ کے قرب و جوار سے جا رہا ہوں، اے رسول اللہ اے میری جان میرا آپ پر سلام ہو۔ امام حسین کے ساتھ جن لوگوں نے ساتھ دیا وہ سارے حامل دین تھے، ذمہ دار لوگ، جن کا آخری ٹیسٹ امام حسین نے کیا، اور اس کے بعد ایک امتحان جناب سیدہ زہرا نے آزمائش کے طور پر لیا اور کہا کہ اے بھائی یہ جو آپ کے ساتھ ہیں یہ کل آپ کا ساتھ دیں گے، یہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ روایت میں ہے کہ جو ساتھی تھے انہوں نے گریہ ازاری شروع کر دی، کہا کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ جناب زہرا ایسی بات کی بیٹی ایسی بات کرے۔ ان حاملوں میں ذمہ داروں میں ایک شخص، ایک ہستی حبیب ابن مظاہر ہے۔
جب کوفہ کے دوراہے پہ مجبور کر دیا امام حسین کو کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے، وہاں امام نے کچھ خطوط لکھے، اس میں سے ایک خط اپنے دیرینہ ساتھی، وفادار، متعاہد، عہد نبھانے والے، ساری زندگی اہل بیت کے ساتھ اپنا عہد نبھایا، حبیب ابن مظاہر کو لکھا اور قاصد کو تاکید کی کہ رات کے اندھیرے میں جانا ہے، اپنے آپ کو بچا کے۔ حالات کوفہ کے بہت حساس، سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، مین دروازوں پہ سیکیورٹی ہے، گشت بڑھ گئی ہے، ہر طرف فوجی ہیں۔ ایسے عالم میں یہ قاصد بچتا بچاتا اور رات کو حبیب ابن مظاہر کے دروازے پہ دخل باب کیا۔ ہر بندہ کیونکہ حساسیت میں تھا، سنسنی خیزی پھیلی بھی تھی کہ کون آتا ہے، کس نے دروازہ بجایا، کیا ہونے والا ہے۔ اندر سے پوچھا کہ کون ہے، تو باہر سے آیا کہ دروازہ کھولیں۔ جب دروازہ کھولا تو تعارف کرایا کہ میں قاصد امام حسین ابن علی ہوں اور آپ کے لیے امام حسین کا خط لے کے آیا ہوں۔ خط دے کے قاصد انہی پاؤں پہ واپس تاکید امام حسین کے مطابق واپس لوٹ آئے اور جناب حبیب ابن مظاہر خط لے کے اندر آ گئے۔ اب جو خط کو پڑھنا شروع کیا، زوجہ پاس بیٹھی تھی بیوی، جو خط کو پڑھا تو زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ بیوی کہتی ہے اے حبیب، کیسا خط آیا ہے کہ جس نے آپ کو مضطر کر دیا ہے، پریشان کر دیا کہ گریہ شروع کر دیا؟ کہا کہ میرے مولا حسین کا خط آیا۔ کہا حبیب یہ تو خوشی کی بات ہے، حسین کا خط آیا ہے تو آنکھوں سے لگاؤ، سینے سے لگاؤ، بوسہ دو اس خط کو کہ حسین ہے، امام حسین کا خط آیا ہے، روتے کیوں؟ حبیب کہتے ہیں کہ جو بھی اس خط کو پڑھے گا وہ روئے بغیر نہیں رہ سکے۔ کہا ایسا کیا لکھا ہے حبیب اس خط میں؟ کہا میرے مولا نے لکھا ہے کہ اے حبیب، میں کوفہ کے دوراہے پہ ہوں اور کوفہ والوں نے مجھے بلا کے مجھ سے بے وفائی کر دی ہے، اب میں ایک نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہوں اور میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ ایسے عالم میں اے حبیب اگر ہو سکے تو ہماری مدد کو آ جاؤ۔ یہ خط جناب حبیب پڑھ رہے ہیں اور ساتھ گریہ کر رہے ہیں، ساتھ زوجہ گریہ کرتی ہے۔ خط پڑھنے کے بعد زوجہ پوچھتی ہے کہ اے حبیب کا پھر کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے اپنی بیوی کا ایمان آزمانے کے لیے کہا کہ دیکھتا ہوں، میں اپنے سرداروں سے جا کے بات کرتا ہوں، قبیلے والوں سے، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو چلا جاؤں گا، اگر انہوں نے روک دیا تو پھر نہیں جاؤں گا۔ فوراً زوجہ حبیب کہتی ہے اے حبیب، یہ وہ حبیب تو نہیں ہے جس نے میرے ساتھ زندگی گزاری ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے حبیب؟ فرزند زہرا تجھے بلا رہا ہے اور تو سرداروں کی باتیں کر رہا ہے۔ اے حبیب اگر تو نہیں جا سکتا، میں مدد تو نہیں کر سکتی لیکن میں چلی جاتی ہوں۔ کہتے ہیں آفرین ہو تو جیسی بیوی پہ میں تیرا امتحان لے رہا تھا، تیرا ایمان چل رہا، میں ضرور جاؤں گا، میں اپنے مولا کی مدد کو ضرور جاؤں گا۔ اپنے غلام کو سواری تیار کر کے کہتے ہیں کہ تم کوفہ سے باہر فلاں جگہ پہ میرا انتظار کرو، میں آتا ہوں۔ عزیزہ، یہ جن لوگوں نے بہانے تراش کیے، جن لوگوں نے بہانہ تراشیاں کی ہیں کہ حالات بڑے خراب تھے، فلاں فلاں، جنہوں نے خط لکھے اور بڑے بڑے سرداروں نے، بڑی بڑے ہستیوں نے، جنہوں نے جناب مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا اور کہا یہ حالات خراب ہیں، اگر حبیب ابن مظاہر آ سکتے ہیں تو سب آ سکتے تھے،
اگر یہ 75 سال کا ضعیف آ سکتا ہے تو سب آ سکتا ہے۔ غلام گھوڑا لے کے کوفے سے باہر اس منزل پہ، اس نخلستان میں، جو حبیب روایت میں کہ شاید حبیب ابن مظاہر کا وہ نخلستان کا جگہ تھی، وہاں انتظار میں منتظر ہے۔ اور جب کافی دیر گزر گئی، دیکھتا ہے بار بار راہ کی طرف دیکھتا ہے کہ میرا مولا ابھی تک نہیں ہے۔ جب کافی دیر گزر گئی اور غلام نے سوچا کہ شاید ابھی حبیب یا تو پکڑے گئے ہیں یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو فوراً گھوڑے سے کہتا ہے کہ اے گھوڑے، غلاموں پہ مالکوں کے گھوڑے پہ بیٹھنے کا حق تو نہیں ہے، لیکن لگتا ہے کہ میرے مولا کسی مشکل میں پھنس گیا، مولا حبیب کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، شاید زیاد کی فوج نے پکڑ لی ہے، لیکن اے گھوڑے میں حق تو نہیں رکھتا، لیکن میں تجھ پہ بیٹھ کے مولا حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ جب یہ باتیں کر رہا تھا تو حبیب قریب پہنچ کے نخلستان کے، جب یہ باتیں سنی تو کہا اے حسین، غربت کا یہ عالم آ گیا ہے کہ غلاموں کو بھی ترس آنے لگ گیا۔ اے حسین، غلام کو سوار کیا اور معلوم تھا کہ حسین کس سمت میں ہے، اس سمت کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اور روایت میں ہے کہ رات کو مخفی رکھتے، دن کو سفر کرتے، اور جب امام حسین کے پاس قریب پہنچے، دور سے کسی نے دیکھا، امام حسین کو کہا کہ کوئی گھوڑ سوار نظر آ رہا ہے۔ امام حسین کی کیفیت یہ تھی کہ جب قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، امام کی نظریں کوفہ کے راستے پہ تھی۔ صحابی پوچھتے تھے کہ مولا آپ کوفے سے کس کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ کوفے سے کوئی نہیں آئے گا، کوفے والوں نے بے وفائی کی ہے، کوفے والوں نے اپنا عہد نہیں نبھایا۔ امام نے کہا جس کو میں نے بلایا ہے وہ بے وفا نہیں ہے، جس کو میں نے بلایا ہے وہ ضرور آئے گا۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ دور سے گھوڑ سوار آ رہا ہے۔ جب قریب آیا، حبیب مظاہر نے آتے ہی اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، خاک میں لت پت کر دیا، گریا شروع کر دیا۔ مولا امام حسین نے خاک سے اٹھایا، چہرہ صاف کیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، کہا کہ مرحبا یا حبیب، مرحبا۔ جب قافلہ رکا تو جناب سیدہ زینب نے وجہ پوچھی کہ اثناء راہ قافلہ کیوں روک دیا گیا؟ کسی نے بتایا کہ بی بی کوفہ کی طرف سے کوئی سوار آیا ہے اور اس نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا۔ بی بی کہتی ہے کہ معلوم کرو یہ کون ہے؟ معلوم کر کے کہا بی بی اس کو مولا حسین حبیب کے نام سے پکار رہے ہیں۔ سیدہ کہتی ہے حبیب کو کہو کہ اے حبیب، زہرا کی بیٹی تجھے سلام دیتی ہے، اس غربت کے عالم میں ہماری مدد کو ہے۔ جب حبیب نے سنا تو کہتے ہیں حبیب، کہاں زہرا کی بیٹی کا سلام، کہاں تیرا مقام؟ روز عاشور امام حسین سے جب جنگ کی اجازت مانگی، امام حسین اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ظہر عاشور، ظہر کے ٹائم امام حسین نے لشکر عمر ابن سعد کی طرف پیغام بھیجا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہے، اس کی جنگ روک دے۔ تو جواب میں ایک لائن نے کہا کہ اے حسین تیری نماز قبول نہیں ہوئی۔ جناب ابھی فوراً کہتے ہیں اے لعین، اے دشمن خدا، اگر آل رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی تو کیا تیری نماز قبول ہوگی؟ جب گستاخی بڑھی تو فوراً اس پر جھپٹ پڑے، اس 75 سالہ ضعیف شیر نے پچھاڑ دیا اور رجز پڑھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے، اور اثناء جنگ میں ایک ظالم نے ایسا وار کیا گردن پہ کہ سنبھل نہیں سکے، اور دوسرے ظالم نے گردن کاٹ دی۔ اور روایت میں ہے کہ اس لعین نے جناب حبیب ابن مظاہر کا سر اپنے گھوڑے کی گردن سے باندھ کے کوفہ میں پھرایا، اور جیسے کہ حبیب ابن مظاہر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سر راہ حسین میں کٹ تو سکتا ہے پر جھک نہیں سکتا۔ الا لعنۃ اللہ الکاذبین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
پروردگار آل محمد کی عزت کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام حاضرین محفل کی ہر حاجت جو اپنے دل میں رکھتے ہیں قبول فرما. تمام حاجتوں کو برآور فرما. جو مومنین پریشان حال ہیں پروردگار ان کی پریشانیاں دور فرما. تمام بیماروں کو بیمار کربلا کی صدقے میں شفاء کاملہ عطا فرما. صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما. پروردگار تمام مومنین کی اولاد کی صحت و سلامتی عطا فرما. ان کو حفظ و امان میں محفوظ فرما. آل محمد کا سایہ ان کے گھروں پر محفوظ فرما. جن بزرگواروں نے اس جگہ کا قیام کیا اہتمام کیا پروردگارہ ان کے درجات اپنی بارگاہ میں بلند فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے واسطہ مستضعفین جہان کی مدد فرما. پروردگارہ فلسطین کو آزادی نصیب فرما. قبلہ اول کی محافظت فرما. آل یہود و آل سعود کا خاتمہ فرما. آل یہود و آل سعود کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ حماس حزب اللہ انصار اللہ کی مدد فرما. نظام ولایت فقیہ کی حفاظت فرما. مرجع ارجہاں رہبر معظم سید علی خامنہئی کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما. تمام مراجع عظام و علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ فرما. ہادی برا کے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. پروردگارہ ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین. آئے حسین، آئے حسین.